شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خلوت میں بھی جلوت میں بھی گیرے ہوئے دل کو، خلوت میں بھی جلوت میں بھی گیرے ہوئے دل کو، ایک شعلہ بیتاب ہے معلوم نہیں کیوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزرا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، دنیا کو کچھ نہیں جانا، اور وہ دنیا دار لوگوں سے بالکل نہیں ملتی تھی اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ وہ تنہائی کو بہتر سمجھتی تھی دنیا کے کاموں میں یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی قربت سمجھتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور خلوت وہ راستہ ہے جس سے یہ قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم آج سمجھتے ہیں کہ خلوت کے مقاصد کیا ہیں، خلوت کی اقسام کیا ہیں۔ تو تصوف میں خلوت جو ہے وہ ایک روحانی عمل ہے جس کا مقصد دل کی پاکیزگی، دل کو پاک کرنا اور قرب الہی اور دنیاوی تعلقات سے کٹ کر اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ خلوت کا مطلب تنہائی اختیار کرنا، لیکن یہ محض جسمانی تنہائی نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ خلوت روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے صوفی اپنی روحانی ترقی اور خود احتسابی اور خواہشات سے دوری اختیار کرتا ہے، اپنے ہوائے نفس پر قدم رکھتا ہے، اپنے ہوائے نفس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے، ساری خواہشات ختم کر کے۔ خلوت کے مقاصد کیا ہیں؟ خلوت کے مقاصد 5 بیان کیے گئے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا، یہاں پہ میں 5 کا ذکر کروں گا۔ پہلا مقصد قرب الہی، دوسرا نفس کی تطہیر، تیسرا ذکر و مراقبہ، چوتھا توجہ اور خود احتسابی، 5واں علم باطن۔ سب سے پہلے قرب الہی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ خلوت کا بنیادی مقصد قرب الہی حاصل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ دوسرا نفس کی تطہیر۔ نفس کے ذریعے خلوت کے ذریعے صوفی اپنے نفس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دنیاوی خواہشات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکے اور اللہ کی راہ میں چلتا رہے۔ ذکر و مراقبہ، تیسرا نمبر۔ خلوت میں صوفی ذکر الہی اور مراقبے کے ذریعے اپنے روحانی قوت کو بڑھاتا ہے۔ چوتھا نمبر، توجہ اور خود احتسابی۔ خلوت کا مقصد اپنے اعمال اور نیت کا جائزہ لینا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک کا قرب مانگنا ہے۔ 5واں علم باطن۔ خلوت کے دوران صوفی کو علم باطن، روحانی حکمت حاصل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اعمال شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوگی، ایک شیخ کی ضرورت ہوگی۔ تصوف میں آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا رہنما نہ ہو، آپ کا شیخ نہ ہو، آپ کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اور سب سے پہلے اس تصوف کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنے اندر عاجزی ڈالنی ہوتی ہے۔ تصوف کا جو سب سے جس کو اوپر رکھتے ہیں صوفیہ، وہ محبت اور عاجزی کو رکھتے ہیں۔ انسانیت سے محبت، اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھنا، یہ تصوف کے اہم جزوں میں سے ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کریں گے، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔